کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں زکوٰۃ صدقات نکالنے کے بجائے رمضان کے پہلے عشرے میں شروع کے 5 دنوں میں زکوٰۃ نکالیں۔ پتہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے اے سی میں سونا ہے، اے سی میں رہنا ہے، اس کو آپ کے صدقے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اس کے زکوٰۃ کی بھی ضرورت۔ آپ کی زکوٰۃ کا منتظر کون ہے؟ منتظر وہ ہے جو گرمی کی شدت میں جا کر بس سٹینڈ کے اوپر بوری لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی گاہک مل جائے، کوئی کسٹمر مل جائے، کسی کا بوجھ 50 کلو 60 کلو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کیا کر دے کہ یہ پہنچا دے۔ شہیدی چوک کھڑا ہوگا، کسی دکان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب شروع کے جو 4-5 دن ہوتے ہیں نا، تو روزے ابھی جو سال کے 11 مہینے اس کی وہ کھانے پینے کی طاقت ہوتی ہے، وہ اس کو تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں ان 5 دنوں میں حساب کر کے چھٹے دن نہیں تو پہلے عشرے میں اس تک زکوٰۃ پہنچا دے، تاکہ جب رمضان المبارک کے روزے کی سختی اس کو توڑنے لگے تو پھر اس کو بچوں کی بھوک نہ ستائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کوئی شخص نہ تھا نا، تو بزرگ تھا، سفید داڑھی تھی، کمر جھک گئی تھی۔ کسی نے اس کو کہا بابا اتنی عمر ہو گئی، کمر جھک گئی ہے آپ کی، سفید داڑھی ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے بورے اٹھا کے پھرتے ہو؟ اس نے نا پلٹ کے ایک جواب دیا، شاعر نے اس کو یوں بند کیا، اس نے کہ اس کو کہنے لگا مجھے تھکنے نہیں دیتا، مجھے تھکنے نہیں دیتا ضرورت کا پہاڑ، مجھے تھکنے نہیں دیتا، بوڑھا ہوں، ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، احساس اور فیلنگ میرے اندر بھی ہے، بورا اٹھاتا ہوں، کمر جھکی پہلے سے مزید جھک جاتی ہے، لیکن جب اس جھکتی ہوئی کمر کے سامنے ادھر میں پیٹھ کے اوپر بوجھ کے احساس کرتا ہوں، ادھر میں گھر میں اپنے بھوکے پیاسے بچوں کو دیکھتا ہوں، بیمار بیوی کو دیکھتا ہوں، بیوی کے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت دیکھتا ہوں، پھر کہنے لگا مجھے تھکنے نہیں دیتا میری ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے۔ لہذا کوشش کریں کہ جس ماہ مقدس کی بنیاد ایک احساس کے اوپر رکھی گئی، آپ اس احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ بوڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی ہے لیکن ضرورت کا پہاڑ اس کو تھکنے نہیں دیتا، جب جب تھکاوٹ کا احساس اس کے اندر بیدار ہوتا ہے، اس کو گھر بستر کے مرگ کے اوپر چیختی کانپتی ہوئی بیوی نظر آتی ہے، وہ پھر سے اس بورے کو اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے اور دوڑتا ہے کہ یہ پھیرا اتاروں، اس مالک کے پاس 2 پھیرے اور لگا جاؤں، کہیں سے 50-60 روپیہ اور آ جائے، شام کو جب گھر جاؤں تو 1-1.5 کلو آٹا لے جاؤں، بیوی کے لیے ٹیبلٹ لے جاؤں، بخار کی، سر درد کی، زکام کی۔ لہذا ثواب وہ نہیں ہے جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی بہت ہی رمضان میں نکال لیں گے زکوٰۃ، رمضان کے اندر نکال لیں گے، ثواب مل جائے گا۔ ثواب کون سا ہے؟ تمہارے پڑوس کے اندر ایک آدمی تمہاری طرف حسرت کی نگاہیں اٹھا کے دیکھتا رہا، یہ عالی شان کوٹھی والا، یہ سیٹھ صاحب، یہ سخی صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ ابھی زکوٰۃ نکالیں گے، بڑے مالدار ہیں، میرے گھر کا چولہا کچھ دن جل جائے گا۔ وہ پورے رمضان اس انتظار کے اندر حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتے دیکھتے اس نے گرمی کی شدت کے اندر جا کے، روزے کی تڑپ کے اندر جا کے لوگوں کے وزن کو اٹھا کے پورا رمضان گزار لیا۔ عید کے اوپر آپ نے اس کو 1-2 جوڑے دے دیے تو کس کاری؟ جس نے پورے رمضان کی شدت اپنے کاندھے کے اوپر روزہ رکھ لیا، ٹوٹے ہوئے کپڑے پہن کے اور ٹوٹی ہوئی قمیض کے اوپر اس نے خاردار سامان اٹھایا، اس کی کمر کے اوپر سے چمڑی اتر گئی، رمضان کی عید آئی، اس عید پہ اگر اس نے اچھے کپڑے نہ پہنے تو کیا ہو گیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا کچھ دستور الگ ہے، اس کو اس خوشی کا کیا کرنا ہے جس کو سحری کے ٹائم 1 کلو روٹی کے لیے اس کو 1 کلو آٹا میسر نہیں تھا کہ وہ کم از کم 2 روٹیاں پکا کے کھا لے، کم از کم صبح کے ٹائم تو جب وہ پہلا پھیرا لگانے جائے اس کے پیٹ میں کچھ ہو، وہ گھر کا نظام چلا لے، اس کو عید سے کیا مطلب ہے؟ اس کی عید وہ پتہ کیا سوچے گا، یار جس رمضان کی شدت میں نے اللہ پاک کے حکم کو میں نے اپنے سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہوئے میں نے پورے ماہ مقدس کے اندر اس ٹوٹی ہوئی
قمیض کے اوپر اپنے جسم کے اوپر بوریاں لاد کے میں نے اپنے بیوی بچوں کو راشن اکٹھا کر لیا, مجھے تو فخر محسوس ہوگا کہ یہی ٹوٹی ہوئی قمیض پہن کر میں عیدگاہ کی طرف جاؤں. اس کو کیا ضرورت ہے عالیشان سوٹ کی؟ لہذا کوشش کریں, روش کو بدلیں. آپ کو ثواب ہی کی ضرورت ہے. پہلی تو کوشش یہ کریں, نیت انما الاعمال بالنیات. میں کہتا ہوں آپ رمضان سے 2 دن پہلے زکوٰۃ نکالیں, 2 دن پہلے نکال دیں. اگر قیامت کے دن وہ آپ سے آگے نکل گیا جس نے رمضان کے آخری اشرے میں نکالی تھی, آپ پیچھے رہ کے اس مولوی کا گریباں پکڑ لینا. لیکن نیت آپ کی یہ ہو کہ پہلے رمضان سے ہی ایک غریب کے گھر کے اندر 2-4 آٹے کی بوریاں گر جائیں گی, 2-4 چاول کی بوریاں گر جائیں گی, اس کے ہاں تیل بھی آ جائے گا, راشن بھی آ جائے گا. پھر دیکھو آپ کی زندگی کے اندر بہاریں آتی ہیں کہ نہیں آتی. کیونکہ روزے کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ احساس کے اوپر. اس دور میں قحط پڑا تھا, اللہ پاک کی جانب سے زمینیں خشک ہو گئی تھی. اس دور میں بھی غریبوں کے اوپر قحط موجود ہے. جاؤ کبھی, میرے حضور نے فرمایا بیمار کی عادت کیا کرو اور اسے دعا کے لیے کہا کرو, بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے. کیوں فرمایا؟ کئی ایک وجوہات ہے. ایک تو یہ ہے جب آپ بیمار کے پاس جاؤ گے نا, آپ کو احساس ہوگا بیماری کیا ہے. آپ کو سر درد ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کیا حال ہے جناب, کچھ مت پوچھو, بری حالت ہے, 2 دن سر درد ہے. جاؤ ذرا بچھڑا ہاسپٹل میں, جاؤ ذرا شالامار, جاؤ ذرا بخشی نگر. ان لوگوں کے دیکھو جن کا 21 سال کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے, ٹانگیں کٹی ہوئی پہنچتی ہیں اسپتال کے اندر, چیختا چلاتا ہوتا ہے, ماں سینے میں ہاتھ مارتی ہوتی ہے, بچہ چند لمحوں کے بعد دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. جاؤ اسپتال کے اندر جا کے ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس آکسیجن کی پائپیں لگی ہوتی ہیں اور کینسر سے لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں, وہ زندگی کے آخری منازل کو طے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس جا کر جب جاؤ گے, ایک تو آپ کو صحت کی نعمت کا احساس ہوگا, نعمت صحت کے اوپر آپ شکر ادا کریں گے. دوسرا آپ کو لگے گا پتہ کہ کتنے لوگ کتنی پریشانیوں کا شکار ہیں. ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جن کو سرکاری اسپتال میں علاج کروانے کے لیے بھی پیسہ میسر نہیں ہوتا ہے. قحط آج بھی موجود ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب کے اوپر نہیں ہے. یہ قدرت کے کارنامے. اللہ پاک نے کچھ مالدار کیے ہوئے ہیں. مالدار اس لیے کیے تھے کہ تم اپنے مال اناج کا عشر نکالو اور اپنی مال میں سے 2.5% کیا کرو, زکوٰۃ نکالو, تاکہ تمہارے صدقے سے جو غریب ہیں ان کا بھی کیا ہو جائے, بیڑا پار ہو جائے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر ایک ایسی روش قائم کی ہوئی ہے کہ غریب غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے. بہرحال کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ زکوٰۃ نکالنی ہے. لیکن کب نکالنی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں, زکوٰۃ نکالیں گے اس بار؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں, سب مالدار زکوٰۃ نکالیں گے زور سے. ایک بات اور کہوں, اس بات سے اکثر لوگوں کو اختلاف ہو جاتا ہے. بعد میں کہتے ہیں یہ مفتی صاحب تو کس عقیدے کے ہیں. میرے عقیدے کو چھوڑو, میں پکا مسلمان ہوں, پکا سنی مسلمان ہوں. وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اور ہر مہینے 11ویں دیتا ہے, وہ غوث اعظم کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی گستاخ ہے, اس کے حبیب کا بھی گستاخ ہے. میری بات سمجھ گئے آپ؟ جو 11ویں دے کے سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنا پلہ جھاڑ لے گا, اللہ کی قسم میرے غوث نہ دنیا میں اس کی طرف نظر محبت فرمائیں گے, نہ قیامت کے دن فرمائیں گے. شیخ سید عبد القادر جیلانی کی زندگی کا مشن دیکھیں. پوری زندگی شیخ سید عبد القادر جیلانی لوگوں کو درس پڑھاتے رہے. روزانہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کے درس میں 70,000 لوگ بیٹھتے تھے, 13 علوم روزانہ پڑھاتے تھے. میری بات سمجھ گئے آپ؟ لہذا کوشش یہ کریں کہ زکوٰۃ ضرور نکالیں. میری بات سمجھ گئے آپ کہ نہیں؟ زکوٰۃ سے انشاءاللہ کوئی بھی انسان روگردانی نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات, میں آیت کی طرف آؤں اور موضوع کو سمیٹوں, اور میں نے آخر میں ابھی 2 باتیں اور کرنی ہیں, وقت پورا ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تیسری بات, لعلکم تتقون. فرمایا روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ پاک تقوی کی دولت دے دے. کیا فرماتے, کیا کر دے؟ اور جس روزے سے تقوی کی دولت میسر نہ ہو وہ روزہ نہیں. لہذا روزہ رکھنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کریں, میرے اندر سے زنا کی لذت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی, گانوں کی لذت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی, بے حیائی کی لذت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی, قرآن پڑھنے کا دل آیا کہ نہیں آیا, نماز کی طلب پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر یہ چیزیں نہ پیدا ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا روزہ نہیں ہے.